آیت نمبر 157 شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 157 شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الذین وہ لوگ کہ یتبعون جو اتباع کریں گے الرسول رسول نبی الامی جو امی ہے الذی یجدونہ جس کو پاتی ہیں وہ مکتوبا لکھا ہوا عندہم اپنے پاس فی التوراۃ والانجیل تورات اور انجیل میں. یأمرہم وہ رسول حکم دیتے ہیں ان کو بالمعروف یا حکم دے گا ان کو بالمعروف اچھے کاموں کا وینہاہم اور منع کرے گا ان کو عن المنکر بری باتوں سے ویحل اور حلال کرے گا ان کے لیے الطیبات پاکیزہ چیزیں ویحرم اور حرام قرار دے گا ان کے اوپر الخبائث یعنی ناپاک چیزیں وَيَضَعُ اور اتارے گا عنہم ان سے اسرہم ان کا بوجھ والاغلات اور قیدیں التی کانت وہ کہ جو ان پر تھیں فالذین پس وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے ساتھ اس کے وعزروہ اور اس کی حمایت کی ونصروہ اور اس کی مدد کی واتبعوا النور اور اتباع کی نور کی الذی وہ نور کے جو نازل کیا جائے انزل جو نازل کیا معہو اس کے ساتھ اولئک هم المفلحون یہی لوگ ان صفات کے مالک لوگ جو ہے وہ کامیاب ہونے والے ہیں. پچھلی آیت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی اور اس دعا کے جواب میں اللہ نے فرمایا تھا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کہ میری رحمت تو ہر چیز کو وسیع ہے ہر چیز کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. اور یہ جب آیت نازل ہوئی تو شیطان بھی خوش ہو گیا کہ میں بھی جو ہے اس رحمت کے اندر شامل ہوں چونکہ ہر چیز کو جو سموئے ہوئی ہے تو میں بھی ایک چیز ہوں. لیکن آگے جو قرآن نے شرائط ذکر کی کہ یتقون وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ یہ تین صفات جب اللہ نے شرائط ذکر کی کہ ان لوگوں کے لیے ہوگی کہ جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں گے زکوٰۃ ادا کریں گے اور ہماری آیتوں کے ساتھ امید یعنی ایمان لائیں گے تو شیطان مایوس ہو گیا. شیطان جو ہے وہ مایوس ہو گیا کہ چونکہ یہ شرائط اس کے اندر نہیں پائی جا رہی تھی لیکن یہود و نصارہ خوش تھے کہ ہم جو ہے ایمان اس کے مطلب ہے ہمارے اندر یہ شرائط پائی جاتی ہیں ہم جو ہے وہ یہ تقوی بھی رکھتے ہیں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور آیات کے ساتھ ایمان بھی رکھتے ہیں. لیکن اگلی آیتیں جو اللہ رب العزت نے جو میں نے پڑھی ہیں یہ آیتیں جب آئی تو یہود و نصارہ کے وہ لوگ کہ جو رسول امی کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے وہ بھی نکل جائیں گے چونکہ اس رحمت کے لیے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کے اوپر جو ہے وہ ایمان لانا شرط ہے، تو یہود و نصارہ چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں رکھتے اور اسی طرح قرآن کو نہیں مانتے، تو لہذا اس آنے والی شرط کی وجہ سے وہ یہود و نصارہ بھی نکل گئے۔ ہاں، جنہوں نے ایمان لایا جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت کعب بن اخبار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلقین یا قیامت تک کے لیے یہودی جو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے وہ قرآن کے اوپر ایمان لے آئیں گے، وہ اس رحمت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ آیت جو ہے وہ آگے اللہ نے ذکر کیا کہ الذین یتبعون الرسول، کہ جو لوگ اتباع کریں گے رسول النبی، نبی الامی جو کہ ان پڑھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو لقبوں کے ساتھ، رسول بھی آپ کا لقب ہے، آپ کی صفت ہے، نبی بھی آپ کا لقب، آپ کی صفت ہے۔ اب اس کے ساتھ اللہ نے الامی کا لفظ جو ہے وہ ذکر کیا، یہ ایک اور صفت ہے، یہ تیسری صفت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امی کا معنی ہے ان پڑھ، جو لکھا پڑھا نہ ہو، جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو باقی عرب تھے ان کو قرآن مجید نے امیین کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا کہ وہ ان پڑھ تھے، وہ بھی پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اور عرب کے اندر پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، بس اونٹ بھیڑ بکریاں یہ ان کا معاش تھا اور یہ ان کا ذریعہ آمدنی تھا۔ کوئی نہ لکھنے کا رواج تھا نہ پڑھنے کا رواج تھا، کوئی تعلیم کا رواج ہی نہیں تھا۔ تو عام آدمی کے لیے، میرے لیے، آپ میں سے ہر ایک آدمی کے لیے معاشرے کے اندر ان پڑھ ہونا ایک عیب ہے۔ ان پڑھ ہونا، جو پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ عیب شمار کیا جاتا ہے۔ اس ان پڑھ آدمی کو نہ قریب کوئی کرتا ہے نہ کوئی رشتے کی آفر کرتا ہے، وہ رشتہ مانگے تب بھی نہیں ملتا، اور اسی طرح جو ہے اس کو ایک معاشرے کے اندر ایک حقیر سا آدمی سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک عیب سمجھا جاتا ہے عام آدمیوں کے اندر۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پڑھی، آپ کا امی ہونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں سے ایک اعلیٰ بڑی صفت ہے، بڑی صفت ہے۔ اور چونکہ میرا پڑھا لکھا ہونا، میرا جو ہے وہ اس طرح علوم، معارفات اور دیگر جو ہے وہ کمالات سے ہونا، یہ میرے تعلیم کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ میں نے کسی سے پڑھا ہے، میں نے جو ہے وہ کسی سے سیکھا ہے، میں کسی کے سامنے بیٹھا ہوں پڑھنے کے لیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا معجزہ ہے کہ 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھرتی کے اندر گزارے، مکہ کی دھرتی کے اندر گزارے، کہ جہاں نہ لکھنے کا کوئی رواج تھا نہ پڑھنے کا کوئی رواج تھا، کوئی لکھائی پڑھائی کا تصور تک نہیں تھا۔ 40 سال اس قوم کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے۔ 40 سال کے بعد اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان علوم کا نزول فرمایا، وہ معارفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائیں کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ چیلنج کیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ جو اللہ نے مجھے براہ راست جو ہے وہ وحی کے ذریعے مجھے جو قرآن دیا، یہ قرآن جیسا علم مجھے عطا کیا، اس پورا قرآن نہیں، اس قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ، اور اگر چھوٹی سی صورت یعنی چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہ اب تک کر سکے نہ قیامت تک کر سکو گے، تم قرآن کی چھوٹی سی صورت بھی بنا کے نہیں لا سکتے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پڑھ ہونا، امی ہونا، یہ محمد مصطفیٰ کا کھلا ہوا معجزہ ہے، کھلا ہوا معجزہ ہے کہ جو کسی سے پڑھے بھی نہیں، کسی سے سیکھے بھی نہیں، بغیر پڑھے سیکھے
تمام کے تمام جو ہے وہ اس وقت کے جتنے اپنے علم کے اوپر ناز کرنے والے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اپنے دور کے عالموں کے اندر ان رہبان اور اس جو ہے وہ ان کے بڑے بڑے پادریوں کے اوپر اللہ نے ایسی فوقیت علم کے اندر عطا کی کہ تمام انبیاء سے علم بھی افضل، تمام انبیاء سے نبوت بھی افضل اللہ نے عطا کی ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آگے قرآن مجید ذکر کرتا ہے کہ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جس کو پاتی ہیں وہ، یعنی جس رسول کو پاتی ہیں وہ، مکتوبا لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل تورات اور انجیل میں۔ قرآن مجید کا طرز دیکھیں، فرمایا الذین یجدونہ، یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے صفات، آپ کے کمالات، آپ کے علامات یہ تورات کے اندر پاتے ہیں، فرمایا نہیں، خود محمد مصطفیٰ کو اس کے اندر پاتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تورات اور انجیل کے اندر وہ کمالات، وہ اوصاف، وہ خصائل، وہ فضائل موجود ہیں کہ ان کو پڑھ کر آدمی یہ کہتا ہے گویا کہ محمد مصطفیٰ میرے سامنے موجود ہے، سامنے موجود۔ اس لیے قرآن کہتا ہے الذین یجدونہ، کہ وہ کہ پاتے ہیں اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مکتوباً لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل تورات اور انجیل میں۔ تورات اور انجیل اگرچہ تغیر تبدل کا ایک مجموعہ ہے، تعریفات کا ایک مجموعہ ہے، تورات و انجیل اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، بہت زیادہ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، لیکن ان تبدیلیوں کے باوجود بھی ان کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ علامات اور اوصافات اب بھی موجود ہیں کہ ان کو پڑھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ملتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوتی ہے، وہ اب بھی موجود ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ قرآن خبر دے رہا ہے، قرآن یہ خبر دے رہا ہے کہ تورات و انجیل کے اندر محمد مصطفیٰ کے اوصاف اور کمالات موجود ہے اور مخبر اللہ کی ذات ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بھئی تورات و انجیل تو تبدیل ہو گئی، آپ کی صفات بھی تبدیل ہو گئی، وہاں موجود نہیں ہے، تو پھر مخبر کا کاذب ہونا جھوٹا آتا ہے، اور اللہ کا کاذب ہونا یہ مطلب ہے محال ہے، یعنی اللہ کی طرف کذب کی نسبت کرنا یہ محال ہے۔ اللہ کی خبر سچی ہے، جب سچی ہے تو محمد مصطفیٰ کی علامات تورات اور انجیل کے بدل جانے کے باوجود بھی وہ اب بھی موجود ہے، اب بھی موجود ہے۔ چونکہ اگر یہ کہا جائے کہ ختم ہو گئی تو پھر اللہ کا جھوٹ ہونا لازم آتا ہے، اللہ کیونکہ خبر دے رہا ہے جھوٹا ہونا لازم آتا ہے، اس لیے یہ یقیناً جو ہے وہ ہے کہ ابھی بھی وہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور تورات موجود ہے، تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے۔ اب اس کے بعض جو ہے وہ باتیں تو خود قرآن مجید نے بتائی ہیں بحوالہ تورات اور انجیل، اور بعض جو ہے جو تورات کے اندر آپ کے اوصاف اور علامات موجود ہیں وہ حدیث متواتر اور حدیث مشہورہ کے اندر موجود ہیں۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ تو میں صرف حدیث کی روح سے ایک دو باتیں پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس آیت کو مکمل کل حل کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودی ایک لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، اور اچانک وہ بیمار ہو گیا۔ جب بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے گئے، اس کو پوچھنے کے لیے گئے۔ جب گئے تو اس کا والد جو یہودی تھا، یہودی لڑکے کا والد وہ بھی یہودی تھا، وہ اپنے بچے کے سرہانے کے اوپر کھڑے ہو کر، یعنی سر کی طرف کھڑے ہو کر تورات ہاتھ میں پکڑی ہوئے پڑھ رہا ہے، جیسا کہ آج ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو وہ تورات پڑھ رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو اس یہودی کو کہا کہ قسم ہے اس یہودی کو کہا کہ اے یہودی، کہ اس تورات کے اندر میرے اوصاف تو پاتا ہے، میرے علامات، میری بعثت کے علامات، میرا بھیجنا، میرا آنا، میرے صحابہ کا یہ علامات تو پاتا ہے؟
تو وہ یہودی کہنے لگا لا میں تو کچھ نہیں پاتا۔ وہ باپ کہنے لگا، بیٹا جو بیمار تھا وہ بیٹا بول پڑا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، آپ کے اوصاف تورات کے اندر لکھے ہوئے موجود ہیں، آپ کے اوصاف تورات کے اندر لکھے ہوئے موجود ہیں۔ پھر وہ یہودی لڑکا یہ کہہ کر کہنے لگا کہ اللہ کے حضور میں نے پڑھے ہیں آپ کے اوصاف موجود ہے، لہذا میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور آپ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ آخری رسول ہے، میں آپ کے اوپر ایمان لے آیا۔ یہ ایمان لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ اب یہ بچہ ایمان لے آیا، اب اس کے کفن دفن کا انتظام صحابہ تم نے کرنا ہے، اس کے والد کے سپورٹ نہیں کرنا، چونکہ اب یہ مومن بن گیا ہے۔ تو اب اس لڑکے نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے حضور آپ کے اوصاف تو جو ہے وہ موجود ہیں، لہذا پتہ چلا کہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات تورات کے اندر اب بھی موجود ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ اس پہلے واقعے سے پتہ چلا کہ اس طرح انسان بحیثیت انسان آپ جو ہے وہ کافر اور مشرک کی بھی اعادت کر سکتے ہیں، اور ساتھ اگر تبلیغ کی نیت ہو جائے تو نور علی نور ہے، چونکہ بعض اوقات یہ بیماری کی حالت میں نا جو بات یعنی تبلیغ مؤثر ہوتی ہے وہ عام حالات میں مؤثر نہیں ہوتی۔ عام حالات میں آپ بیان کرتے رہیں، آپ تبلیغ کرتے رہیں، اب اثر نہیں ہوگا، لیکن جب انسان ایک موت و حیات کی کشمکش میں ہوتا ہے اس وقت اگر آپ بیان کرتے اور اس کو جو ہے وہ سمجھاتی ہیں تو وہ بات دل کے اندر جو ہے وہ اترتی ہے، لہذا یہ نیت بھی کر دی تو نور علی نور ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے بیمار پرسی کے لیے اور پھر ساتھ جو ہے وہ تبلیغ بھی کی تو اللہ نے اس بچے کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض لیا ہوا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہوا تھا اور وہ قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نہ بن سکی کہ آپ جو ہے وہ ادا کریں، آپ ادا کر سکیں۔ اب جب یہودی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہودی نے قرض مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس بن نہیں پا رہا، تو اس یہودی نے شدت اختیار کی، سختی اختیار کی، کہا کہ حضور اس وقت تک نہیں جانے دوں گا جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے مجسمہ تھے، اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ اب حضرت علی اور دیگر صحابہ بھی ساتھ ہیں، یہودی نے بیٹھا دیا۔ اب عجیب بات ہے، سرور کائنات ہیں اور بیٹھ گئے قرض کی وجہ سے۔ تو جب بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، یہاں تک کہ دوسرے دن صبح کی نماز بھی یہودی کے پاس پڑھی۔ اب بیٹھی ہوئی ہیں، قرض دینا ہے اور یہودی نے بیٹھایا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، 5 نمازیں، دوسرے دن صبح بھی آپ سلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں کوئی بیٹھائے نا، میں نے اگر کسی کا قرض دینا ہے وہ مجھے کوئی بیٹھائے، میں اس کے ساتھ لڑوں گا، پتہ نہیں کیا کچھ کروں گا، میرے رشتہ دار آ جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا مجسمہ ہے، بیٹھے ہیں، صحابہ پریشان ہیں اور چپکے سے یہودی کو ڈرائے، دھمکائیں، مارنے کی دھمکی دیں اور اس طرح کرے تاکہ کسی طریقے سے جو ہے وہ چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، جب دیکھ لیا تو آپ نے کہا کہ صحابہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ اللہ کے حضور یہ ہمارے لیے تو بڑی عجیب بات ہے، ہمارے لیے تو ایک ذلت کی بات ہے کہ آپ کو یہودیوں نے قرض کے بدلے میں بٹھایا ہوا ہے۔ فرمایا اے میرے صحابہ، مجھے اللہ نے کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے نہیں بھیجا، میں قطعاً جو ہے اس طرح کی بات نہیں کروں گا، مجھے کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے میرے رب نے نہیں بھیجا، لہذا آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن گیا اور سن جانے کے بعد یہودی نے یہ سارا سلسلہ دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کریمہ سے وہ اتنا متاثر ہوا، کہنے لگا کہ اللہ کے حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں۔ وہ یہودی ایمان لے آیا۔ اب بعد میں جب پوچھا گیا تو کہا کہ میں نے تورات کے اندر یہ لکھا ہوا پایا ہے کہ محمد بن عبداللہ پیدا مکہ میں ہوگا اور پھر ہجرت طیبہ میں کرے گا، اصل ملک شام ہوگا اور پھر اس رسول کی
جو ہے وہ صفات یہ بیان کی گئی ہیں کہ وہ سخت مزاج نہیں ہوگا، سخت باتوں میں سختی کرنے والا نہیں ہوگا، بازاروں کے چکر کاٹنے والا نہیں ہوگا، اور وہ بے حیائی اور اس طرح فحش کلام سے دور ہوگا، وہ کبھی بھی فحش کلام اور بے حیائی کے قریب نہیں آئے گا۔ محمد آپ کی یہ صفات ہم نے یہ وہ تورات کے اندر پائی ہے۔ میں نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں محمد مصطفیٰ، میں نے آپ کو قرض لینے کے لیے نہیں بیٹھایا تھا، میں نے بہت ساری نشانیاں آپ کی تورات کے اندر پڑھ لی تھیں، یہ نشانیاں باقی تھیں، میں نے پرکھا کہ آیا آپ سختی کرتے ہیں یا نہیں، آپ جو ہے وہ اس طرح لڑائی کرتے ہیں یا کہ نہیں، تو آپ کی یہ صفت کہ وہ سخت مزاج نہیں ہوگا، باتوں کے اندر سختی کرنے والا نہیں ہوگا، میں نے اس صفت کو جانچنا تھا، اس صفت کا امتحان لینا تھا، لہذا وہ صفت بھی مجھے مل گئی۔ اب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر کہا کہ اللہ کے حضور میں اپنا نصف مال آپ کو اختیار دیتا ہوں، وہ صدقہ کرتا ہوں، آپ جدھر چاہیں کر لیں۔ اور وہ یہودی اس وقت مکے کا بڑا تاجر تھا، وہ نصف مال بھی اربوں خربوں کے اعتبار میں سے تھا۔ تو یہ تورات کی نشانیاں سن کر، تورات کی نشانیاں پڑھ کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان دے کر ایمان بھی لے آیا اور مال بھی محمد کے قدموں میں رکھ دیا کہ حضور آپ کو اختیار ہے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات۔ باقی آگے کوئی صفات ہے انشاءاللہ کل کے سبق کے اندر پڑھیں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریا مریا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔